السلام علیکم. آج کا ہمارا پہلا ایڈیٹوریل ہے ریکارڈ ریمیٹنسز. ریمیٹنسز ہوتی ہیں نان کمرشل ٹرانسفر آف منی بائی اے فارن ورکر. اس کے علاوہ ایک اکانومی کی ٹرم ہوتی ہے ایمورٹائزیشن. اس کا مطلب ہوتا ہے پروسیس آف ریڈیوسنگ اور پیئنگ آف اے ڈیپٹ ود ریگولر پیمنٹس. یہاں پہ میں نے فارمولا بھی مینشن کر دیا ہے کہ کس طرح سے ایمورٹائزیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس میں پیریڈ پیمنٹ اماؤنٹ بھی آ جاتی ہے. انیشیل پیمنٹس جو ہیں اس کو پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے. آئی ہمارے پاس ہے، پیریڈ انٹرسٹ ریٹ ہے، اور این ہے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف پیمنٹس. اس طرح سے ایمورٹائزیشن کو کلیکٹ کر لیں گے. اچھا، جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں ایک سرج دیکھنے میں نظر آئی ہے، ایسکیلیشن انکریز دیکھنے میں نظر آئی ہے. اس کی جو فنڈامنٹل وجوہات تھی سرچ کی، وہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گورنمنٹ نے قرض لگا دی ہے، پابندی لگا دی ہے ہنڈی یا حوالہ کے ذریعے جو منی ٹرانسفر کی جاتی تھی. ہنڈی یا حوالہ ہوتا ہے ادر دین بینک سورسنگ، مطلب انلیگل وے سے. اس کے علاوہ دوسری جو چیز تھی وہ ایفیشنسی تھی بینکنگ چینلز کی. روشان ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے جو فارنرز ہیں وہ بہت ایزیلی اپنی اماؤنٹ جو ہے منی ہے وہ پاکستان میں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرو ایکٹیو پالیسی میجرمنٹس ہیں، انرجیٹک یا فعال پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں. کرٹیلڈ انٹرنیشنل ٹریولز ہیں جس کو ایک وجہ گنا جا رہا ہے کہ یہ سرج ہوا ہے جو ریمیٹنسز میں. اس کے علاوہ عید انفلوز بھی ہیں. اچھا، اس کے ریپرکشن یا بینیفٹس کیا ہوں گے پاکستان کو؟ پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان بیلنس آف پیمنٹس کر سکے گا. جب بیلنس آف پیمنٹس ہوگی تو ایمورٹائزیشن کو کنٹرول کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس دیکھنے میں بھی نظر آیا ہے، اور اکانومی بھی تھوڑے عرصے کے لیے اسٹیبلائز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاورٹی کو بھی ایلیویٹ کرے گا، ختم کرے گا. اس کے علاوہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وائرس پلیگ کے، کووڈ-19 کے، یہ ان کو بھی میٹیگیٹ کر رہا ہوگا. اس کے علاوہ جو فیکٹس ہیں اسٹیٹ بینک کے، ورلڈ بینک کے، سینٹرل بینک کے، وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے اس آرٹیکل میں. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا ڈیبیٹنگ پول ریفارمز. اس میں دو چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی نے پرپوز کی ہیں. پہلی یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال. دوسرا ہے کہ انفرینچائز کیا جائے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، غیر ملکی پاکستان ہیں، کہ وہ بھی ووٹنگ کر سکیں، ووٹ دے سکیں. پاکستان کا جو ہے الیکشن، نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو فورس کیا ہے پی ٹی آئی نے آرڈیننس کے ذریعے، جو کہ ہم پہلے ہی اسٹڈی کر چکے ہیں. لیکن پارلیمنٹیرینز کا کیا سٹانس ہے اس پہ، اور کس طرح سے جو سچویشن ہے وہ موو کرے گی فارورڈ. کیا یہ جو ریفارمز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور ان کے کیا پروز ہیں کونس ہیں، یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے اس آرٹیکل میں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پولیٹیکل وینڈیٹا کے بارے میں. وینڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے ریونج، انتقام. تو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جاوید ہاشمی نے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف. اس کے بعد ان کے جو سان ان لا ہیں ان کے میرجز ہال اور جو ان کی کمرشل بلڈنگز تھیں ان کو ریز کر دیا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پولیٹیکل وینڈیٹا تھا یا یہ ریئلٹی کی بیس پہ ریموو کیا گیا ہے ان بلڈنگز کو. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ، جو کہ ہے ریکارڈ ریمیٹنسز. ریمیٹنسز ہم نے دیکھا کہ کیا تھا، ایک ایسا نان کمرشل ٹرانسفر آف منی تھا فارن ورکرز کی جانب سے جو کہ پاکستان میں آیا. ریمیٹنسز سینٹ ہوم بائی پاکستانیز. یہ جو ریمیٹنسز بھیجی گئی ہیں گھر میں پاکستانیز کی جانب سے جو کہ لیونگ ہیں، رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ابراڈ میں، دوسرے ملکوں میں، کنٹینیو ٹو سرچ. یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ کیا ہیں، انکریز ان میں جاری ہے. ڈیفائنگ دا اکنامک سلو ڈاؤن ریزلٹنگ فرام دی کووڈ-19 پینڈیمک. یہ گو اگینسٹ جا رہی ہیں، ڈیفائن کر رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں جو اکنامک سلو ڈاؤن ہوا ہے، معیشت کا سلو ڈاؤن ہوا ہے کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے. اسٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ جو ڈائسپورا ہے، ڈائسپورا کا مطلب ہوتا ہے جو پاپولیشن ہے سکیٹرڈ ہے آؤٹ سائڈ کنٹریز میں. ڈائسپورا ریمیٹنسز جمپڈ بائی اے ہیفٹی 29%. تو ڈیٹا کیا شو کر رہا ہے کہ یہ انارمس 29% انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے ٹو این آل ٹائم ہائی آف 24.2 بلین. یہ اماؤنٹ بتائی گئی ہے جی ڈیورنگ دی 10th month پیریڈ بٹوین جولائی اینڈ اپریل. یہ جی پچھلے 10 ماہ کے عرصے میں دیکھنے میں نظر آیا ہے، جولائی سے لے کے اپریل تک، آف آن گوئنگ فائنینشیل ایئرز وین کمپیئر ٹو دی کیش سینٹ ہوم بائی اوورسیز پاکستانیز ڈیورنگ دی سیم پیریڈ اے ایئر ارلیئر. تو یہ جی ڈیٹا ہے، فگر اینڈ فیکٹس ہیں آن گوئنگ فائنینشیل ایئرز کے، اور یہ جو انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ہے جو ہمیں فگرز ملے تھے پچھلے سال جو ہمیں اوورسیز پاکستانیز نے ریمیٹنسز بھیجی تھی ان سے کمپیئر کر کے. April saw remittances spike to an unprecedented 2.8 billion.
اگر ہم خالی اپریل کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں سپائک نظر آئی ہے, انکریز نظر آئی ہے. انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے نہ دیکھا گیا ہو. تو کتنی وہ سپائک ہے؟ $2.8 بلین ہے, اپ بائی اے ہوپنگ 56% فرام دی پریویس ایئر. تو یہ ایک میسیو انکریز ہے 56% تک اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پچھلے سال سے. دا 10-month ایگریگیٹ ہیز آلسو ایکسیڈڈ ایکسپیکٹیشن. یہ جو 10 مہینے کا ٹوٹل ہے ایگریگیٹ ہے, یہ اس نے جو امید تھی, توقعات تھی, اس سے ایکسیڈ کیا ہے, بڑھ گیا ہے. اینڈ فل لیول اچیوڈ ان دی لاسٹ فسکل ایئر بائی اوور 1 بلین, اور جو لاسٹ ایئر میں اچیو کیا گیا تھا اس سے تقریباً یہ $1 بلین زیادہ ہے. سعودی عربیہ جو ہے یہ لارجسٹ سورس ہے ریمیٹنسز کا پاکستان کے لیے. اس کو فالو کر رہے ہیں UAE, UK, یورپی یونین اینڈ دا US. پاکستان از ناؤ ان دا 6th پوزیشن امنگس دی ٹاپ 10 کنٹریز جن میں ریمیٹنسز جاتی ہیں. پاکستان اب 6 نمبر پہ ہے. یہ جو ریسپینٹ کنٹریز ہوتے ہیں جن میں ریمیٹنسز ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے گلوبلی جو کنٹریز, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ 1 پلیس اور موو اپ کر جائے گا اس سال کے آخر تک. The central bank claims that proactive policy measures. اچھا, اب ہم ریزنز دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ انکریزڈ ریمیٹنسز کی وجوہات کیا ہیں. تو سینٹرل بینک کا یہ دعویٰ ہے کہ جو فعال پالیسی میئرز ہیں یہ انہوں نے انکریج کیا ہے, حوصلہ افزائی کی ہے مور انفلوز کی, زیادہ کیش انفلو کی فارمل چینلز کے تھرو. مطلب کہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جو پیسے آتے تھے اب وہ فارمل چینلز کے تھرو آ رہے ہیں, بینکنگ کے ذریعے آ رہے ہیں. کرٹیلڈ انٹرنیشنل ٹریولز ہیں, جو انٹرنیشنل ٹریولز سے وہ کم ہو گئے ہیں. لائک وائز کے لوگ ٹریول کے لیے جاتے تھے, ٹورزم کے لیے جاتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے, یا دوسری جو مذہبی عبادات ہیں ان کے لیے جاتے تھے, تو وہ اب کم ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو اس پہ خرچہ ہوتا تھا وہ اب پاکستان میں آ رہا ہے. مطلب یہ کرٹیل ہو گئی ہے, ریڈیوس ہو گئی ہے انٹرنیشنل ٹریولز. اس کے بعد ہے الٹروسٹک ٹرانسفرز ٹو پاکستان ایمڈ دی ہیلتھ کرائسس. سیلف ڈینائنگ ٹرانسفرز تھے, یعنی کہ ہیلتھ کرائسس کے دوران پاکستان میں یہ لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں. آرڈرلی فاریکس مارکیٹ کنڈیشنز, فاریکس کا ہوتا ہے فاریکس ایکسچینج مارکیٹ جو تھی, اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ بھی بہت زیادہ آرڈر میں تھی. اور جو ریسنٹ ایونٹ اگر ہم دیکھیں تو جو عید ریلیٹڈ انفلوز تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, حصہ ڈالا ہے اس انکریز جو ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے ریمیٹنسز میں. اس میں دس کنٹینیوئنگ گروتھ ہیز آلسو لیسنڈ کنسرنز آف اکنامک سلو ڈاؤن. جو تشویش تھی معیشت کے سلو ڈاؤن ہونے کی وہ بھی کم کر دی ہے اس گروتھ نے. جو کنٹریز ہیں ہوسٹ کر رہے ہیں لارجسٹ پول آف پاکستانی ورکرز کو, which had caused remittances to dip at the start of pandemic. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ریمیٹنسز تھی یہ کم ہو گئی تھی, ڈکلائن میں چلی گئی تھی جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوئی تھی. ان اٹس رپورٹ, اپنی رپورٹ میں جو ورلڈ بینک ہے اس نے کریڈٹ کیا ہے, منسوب کیا ہے یہ جو کانسٹنٹ ریمیٹنسز فلو ہے اس کو فسکل سٹیمولس کے ساتھ, جو کہ ریزلٹ کیا ہے بیٹر ایکسپیکٹڈ اکنامک کنڈیشنز میں ہوسٹ کنٹریز میں. ان شفٹ, اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں وہ ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئی ہیں کہ یہ شفٹ ہوا ہے کیش ٹو ڈیجیٹل کی طرف اور انفارمل سے فارمل چینلز کی طرف, اور سائیکلک موومنٹ دیکھنے میں نظر آئی ہیں ایکسچینج ریٹس میں اور آئل پرائز میں. The 17% growth in remittances to Pakistan in 2020 was faster than combined 5.2% increase flows to other South Asian nations, says the World Bank. تو یہاں پہ ورلڈ بینک کو کوٹ کیا گیا ہے کہ 17% گروتھ دیکھنے میں نظر آئی ہے پاکستان کی ریمیٹنسز میں 2020 میں, اور یہ تقریباً بہت زیادہ تیز ہے, جو کہ اگر ہم کمبائن کریں ساؤتھ ایشین نیشنز کی انفلوز کو وہ تقریباً 5.2% بنتے ہیں. Workers remittances are the single largest source of foreign currency for Pakistan ahead of exports. ایکسپورٹس جو ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سنگل لارجسٹ سورس ہے پاکستان میں فارن کرنسی لانے کا وہ ریمیٹنسز ہیں. دے پرووائڈ کی سپورٹ ٹو کرنسی اینڈ فارکس ریزروز. یہ سپورٹ مہیا کر رہے ہوتے ہیں کرنسی کو اور جو فارکس ایکسچینج ریزروز ہیں پاکستان کے ان کو. اس کے ذریعے کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ بریجنگ دی بیلنس آف پیمنٹس, یعنی کہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, پیمنٹس دینی ہوتی ہیں ڈیبٹ کی مد میں, ان کو بریج کر رہا ہوتا ہے in the face of reduced dollar flows from the other sources. The rising remittances flow has so far helped support the current account that has posted a surplus of $959 million. یہ جو ہم نے انکریز دیکھا ہے ریمیٹنسز نے, اس نے سپورٹ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی, جو کہ سرپلس میں چلا گیا ہے تقریباً $959 million, creating a semblance of external sector stability, جس سے یہ ظاہر نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے وقتی طور پہ. بٹ دا کنٹریبیوشنز آف ایکسپیکٹس ڈو اونلی سو مچ. لیکن یہ جو کنٹریبیوشنز ہیں ایکسپیکٹریٹس کی, غیر ملکی پاکستانیوں کی, ایک کا بہت زیادہ فائدہ ہے. دا اونلی امپورٹنٹ کمپوننٹ فنانشیل اکاؤنٹ, ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو اہم کمپوننٹ ہے وہ ہے فنانشیل اکاؤنٹ.
کس کے لیے؟ بیلنس آف پیمنٹس کے لیے وہ ابھی بھی ڈیفیسٹ میں ہے، کیونکہ جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ پلمٹ کر رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے. جو ایکویٹی انویسٹرز ہیں وہ اپنی منی نکال رہے ہیں، انہوں نے اپنی رقم نکال رہی ہے اسٹاک سے. فارن ڈیپٹ پیمنٹس جو ہیں وہ جیک اپ ہو گئی ہیں، انکریز ہو گئی ہیں. اور جو ایمورٹائزیشن ہے، ایمورٹائزیشن ہم نے دیکھا کہ پروسیس جو ہے ریڈیوس کرنے کا پیمنٹس کو یا ڈیپٹس کو اور آؤٹ فلوز کو، یہ ایمورٹائزیشن جو ہے یہ انکریز ہو گئی ہے. اوورآل ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے پیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹیبل ہے ابھی کے لیے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی کوئی بھی ڈیفیکلٹی فنانسنگ کے ذریعے یا ڈیپٹ میں آنے والے 1 یا 2 سالوں میں. لیکن جو لانگ ٹرم ایکسٹرنل سیکٹر آؤٹ لک ہے وہ ابھی بھی فریجائل ہے، ڈیلیکیٹ ہے، نازک ہے، جب تک ڈرامیٹک انکریز نظر نہیں آتا ایکسپورٹس میں یا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلوز میں. یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ایکسپورٹس یہ بھی ہماری انکریز نہیں ہوئی، اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی پلمٹ دیکھنے میں نظر آیا ہے، کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صرف ریمیٹنسز ہیں یہ اکانومی کو سپورٹ نہیں کر سکتی لانگ ٹرم کے لیے. اگر لانگ ٹرم کے لیے اکنامی کو سٹیبل بنانا ہے تو ہمیں ایکسپورٹس اور کو انکریز کرنا ہوگا اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انفلوز کو بھی انہینس کرنا ہوگا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ڈیبیٹنگ پول ریفارمز. تو 2 جو پول ریفارمز ہیں، پہلی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال، دوسری ہے اوورسیز پاکستان کو انفرینچائز کرنا، ان کو ووٹ کا حق دینا. یہ 2 باتوں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. دا پی ٹی آئی گورنمنٹ از پشنگ اہیڈ، پی ٹی آئی گورنمنٹ موو فارورڈ کر رہی ہے اپنا جو ان کا ورژن ہے الیکٹورل ریفارمز کا، اور یہ فوکس کر رہا ہے انٹروڈکشن آف تعارف کروانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا اور انفرینچائز کرانے کا اوورسیز پاکستانیز کو، کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں غیر ملکی پاکستانیز ہیں وہ ووٹ دے سکیں. ان اے لیٹسٹ موو ٹو شور اپ سپورٹ فار الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے سپورٹ گیدر کرنے کے لیے جو لیٹسٹ موو آیا ہے نظر، وہ ہمیں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کی جانب سے آیا ہے کہ انہوں نے ایک ماڈل مشین شو کیس کی ہے پارلیمنٹ میں، تاکہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بریف کیا جا سکے اس کی ورکنگ کے اوپر. The minister said parliamentarians would be better informed for a debate after getting familiar with electronic voting machines. منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اگر بیٹر انفارمیشن ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی تو اس پہ ایک بہتر قسم کی ڈبیٹ کی جا سکے گی اینڈ اٹ بینیفٹس، اور اس کے فوائد پہ. The opposition has so far remained non-committal about the electronic voting machines. ابھی تک جو اپوزیشن ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ اس پہ مباحثہ کرے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. while the ECP has expressed reservations about their utility, اور الیکشن کمیشن آف جو پاکستان ہے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس کے استعمال پہ. اور ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے. دیر شوڈ بی نو رش، کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے ٹو ججمنٹ، اس فیصلے میں. ناؤ دیٹ گورنمنٹ از لینڈنگ اٹس فل ویٹ، اب جب کہ گورنمنٹ نے یہ میک لینڈنگ اٹس فل سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے میک سم تھنگ سیم مور کریڈیبل اور پروبیبل، جب اپنا گورنمنٹ پورا وزن ڈال رہی ہے ان چیزوں میں اور دوسری ریفارمز میں. اٹ ول بی یوزفل اف پارلیمنٹ کین thoroughly debate the pros and cons. یہ بہت فائدہ مند ہوگا اگر جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو مکمل طور پہ انڈر ڈبیٹ لاتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کو. there is a plenty that needs to be dissected in this regard. اس ابھی بہت کچھ باقی ہے جو کہ کٹ کیا جانا باقی ہے، سپریٹ کیا جانا باقی ہے اس معاملے میں. across the world many countries have had varied experiences with their uses. تمام دنیا میں بہت سارے ملکوں کے مختلف قسم کے تجربات تھے اس کے استعمال کے بارے میں. اینڈ آل دیز شوڈ فگر ان این انفارم ڈبیٹ ان دی پارلیمنٹ، اور ان تمام چیزوں کو فگر آؤٹ کیا جانا چاہیے ایک مباحثے کے ذریعے جو کہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. دا میٹر کین آلسو بی ڈبیٹڈ تھریڈ بیئر ان دی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ فار الیکٹورل ریفارم. اس معاملے کو کمیٹی جو کہ بنائی گئی تھی الیکٹورل ریفارمز کے اس میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے. It may be important that hard data about the success and failure of electronic voting machines across the world is made the basis of discussion. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کے متعلق الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی پوری دنیا میں، اس کو بنیاد بنایا جانا چاہیے اس بحث کا اس کمیٹی میں
اور جو ایکسپرٹس ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ پرووائڈ کیا جا سکے مہیا کیا جا سکے ایک ان ڈیپتھ اسیسمنٹ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں. The ECP should also pay its role. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے and provide well researched conclusions to the parliamentarians اور parliamentarians کو ایک ویل ریسرچ نتائج مہیا کرنے چاہیے so they can make an informed decision تاکہ وہ ایک ایسا فیصلہ کر سکیں جو کہ انفارمیشن کی بیس پہ مبنی ہو. It goes without saying that public too must be educated in their intricacies ہوتا ہے complexities پیچیدگیاں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو عام عوام ہے اس کو بھی اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. Meanwhile again ہمارے پاس ایک ڈسکورس مارکر ہے. The matter of enfranchising overseas Pakistanis, یہ جو معاملہ ہے غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا, while fairly persuasive conceptually اس کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ قائل کرنے والا ہے, may be burdened with various complications, لیکن یہ بہت زیادہ پیچیدگیوں کے ساتھ burdened ہے. Some overseas citizens carry national identity cards. کچھ جو غیر ملکی شہری ہیں پاکستانی ان کے پاس NIC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے, کچھ کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز ہے, جبکہ کچھ اور بھی ویریشن پائی جاتی ہیں جن کے لیے بہت زیادہ کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے, وضاحت ریکوائرڈ ہے اگر ان کو ایلیجیبل قرار دیا جاتا ہے ووٹنگ کے لیے. This aspect in itself could open up a Pandora box. یہ جو پہلو ہے یہ ایک پینڈورا باکس اوپن کر سکتا ہے اور بہت ساری کنٹروورسیز کو تضادات کو جنریٹ کر سکتا ہے, کریٹ کر سکتا ہے جو کہ رائٹ ٹو ووٹ کے متعلق ہیں. It is therefore important that Parliament weigh each and every proposal carefully. یہ اس لیے اہم ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ہر اس طرح کے پروپوزل کو بہت غور سے دیکھے and deliberate upon it without any timeline and deadlines, اور اس پہ بحث کی جانی چاہیے کسی بھی ڈیڈ لائن دیے بنا یا ٹائم لائن دیے بنا. These reforms should be beyond partisan agendas. partisan کا مطلب اردو میں ہوتا ہے متعصب, یا یہ جو ریفارمز ہیں اصطلاحات ہیں یہ کسی بھی سپورٹر ایجنڈا کے بنا ہونی چاہیے. They are meant to strengthen the democratic system. ان کا مطلب مقصد کیا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو مزید مضبوط کریں, not the electoral prospects of any one party, نہ کہ کسی ایک پارٹی کے electoral جو پہلو ہیں ان کو. In this spirit, therefore, they need to be fleshed out in as much detail as possible before any decision can be made. تو اس اگر ہم حوالے سے دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کیا جائے. The government should not make the mistake of rushing for a decision through a vote. گورنمنٹ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے فیصلہ کرنے میں ووٹ کے ذریعے. Let Parliament take the high road for once. ایک مرتبہ پارلیمنٹ کو ہائی روڈ لینا چاہیے, مطلب کہ اس کو بحث میں لانا چاہیے, آرڈیننس کے ذریعے اس کو پاس نہیں کروانا چاہیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پولیٹیکل وینڈیٹا کے متعلق, پولیٹیکل انتقام کے متعلق. پاکستان میں کراسنگ سرٹن ریڈ لائنز کیریز این انہیریٹ رسک. جو پاکستان میں کچھ اگر سرخ لائن کو کراس کیا جائے تو اس میں انیٹ یا بلٹ ان خطرہ ہوتا ہے. بٹ اٹ از ٹرولی الارمنگ, لیکن یہ اور زیادہ الارمنگ ہے, خطرناک ہے. when such actions invite harsh reprisals, جب اس طرح کے جو ایکشنز ہیں ان کے سخت ریٹیلیشن نظر آتی ہے یا انتقام نظر آتا ہے, ایون ڈیورنگ این ostensibly democratic government, جو اپیرنٹلی ہمارے پاس جمہوری گورنمنٹ ہے اس کے دوران. On Monday in Multan, پیر والے دن ملتان میں a district administration team raised commercial buildings. ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے کمرشل بلڈنگز اور میرج ہال کو جو کہ اون کیا جاتا تھا, سن ان لا ہیں جو جوید ہاشمی کے داماد ہیں ان کی جانب سے اس کو ریز کیا ہے. جوید ہاشمی کا انہوں نے انٹروڈکشن دیا ہے کہ ویٹنر پولیٹیشین ہیں, ایکسپیرینس سیاستدان ہیں اور پیرنیل میویرک ہیں, ایک ایور لاسٹنگ فری اسپرٹ ہیں. دا فیملی الائٹ دیٹ بسائڈ دیز کنسٹرکشن, فیملی نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان جو دو کنسٹرکشن تھی ان کے علاوہ دو پولٹری فارم تھے اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی وال تھی, اور جو ان کی رہائشی ایریا تھا جو ان سے بلانگ کرتا تھا اس کو بھی ڈیمالش کر دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو اتھارٹیز کے متعلق یہ جو ڈیمولیشن آئی ہے واز اے پارٹ آف ڈرائنگ اگینسٹ انلیگل کنسٹرکشن ان دا ایریا, یہ انلیگل یا غیر قانونی جو تعمیرات تھی ان کے خلاف تھی. دا آفیشیل ہینڈ آؤٹ پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ, جو آفیشیل ہینڈ آؤٹ تھا اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ جو اپروول آف ڈیزائن تھا میرج ہال کا اس کو obtain نہیں کیا گیا تھا, حاصل نہیں کیا گیا تھا تحصیل کونسل سے. اٹ ایڈڈ, اس نے مزید یہ ایڈ کیا
آگے ہمارے پاس کولن ہے, کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے, پنکچویشن مارک ہے. اس طرح سے آپ کسی چیز کو جب کوٹ کرتے ہیں کولن کی جگہ یہاں پہ کاما بھی لگا سکتے ہیں. The action against all illegal constructions is being taken out without any discrimination and political affiliation. اس طرح کا یہ جو ایکشن لیا گیا ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف, یہ کسی بھی یہ بہت زیادہ غیر امتیازی ہے اور کسی بھی پولیٹیکل جو افیلیشن ہے اس کے برعکس لیا گیا ہے. سرکمسٹانسز جو ہیں, جو حالات ہیں سراؤنڈ کر رہے ہیں اس آپریشن کو, however ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے بٹوین دا سینٹینس, یہ اسٹرانگلی کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو انڈر لائنگ اس کا جو تھا کاز جو تھا وہ پولیٹیکل موٹیو تھا. A few days before, کچھ دن پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن swung into action, جبکہ یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے کوئکلی ایکٹ کیا ہے, آپریٹ کیا ہے. مسٹر ہاشمی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایکسکوریٹ کیا تھا, کرٹیسائز کیا تھا پولیٹیکل میڈلنگ کو, پولیٹیکل جو سیاسی مداخلت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو, اور ان کو یہ یاد دلایا تھا کہ جو ان کی کانسٹیٹیوشنل یا آئینی حدود کیا ہیں ان کی طاقت کی. Given that PMLN in the movement taking a soft approach toward this civil military imbalance, یہ جو سول ملٹری امبیلنس چل رہا ہے, جو PMLN کی ابھی اپروچ چل رہی ہے وہ ایک نرم اپروچ ہے, تو ان کے جو پارٹی کولیگز تھے انہوں نے ان کے ویوز کو سیکنڈ نہیں کیا, سپورٹ نہیں کیا. The senior PMLN leader is not known for political correctness. جو سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں جاوید ہاشمی, وہ اپنی سیاسی بصیرت کی جو ان کی وجہ ہے کریکٹنیس ہے اس کی وجہ سے نہیں جانے جاتے. And has even spent a few years behind the bars during General Musharraf's regime. اور انہوں نے جنرل مشرف کے دور حکومت میں جیل میں بھی کچھ عرصہ گزارا ہے. فار برنگنگ ٹو لائٹ میٹرز دیٹ پاورز دیٹ بی پریفرڈ شوڈ ریمین ہڈن, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات کو منظر عام پہ لایا تھا جو کہ پاورز چاہتی تھی, طاقتور جو حلقے چاہتے تھے کہ وہ چھپے رہیں. He has rubbed military and civilian leaders alike the wrong way by his bluntness. اپنے ڈائریکٹ اینڈ آؤٹ اسپوکن بیہیویئر کی وجہ سے انہوں نے ملٹری اور سویلین لیڈرز کو ایک غلط طریقے سے رب کیا ہے, تنقید کی ہے, کرٹیسائز کیا ہے, سینشور کیا ہے. Monday's actions, however, constitute a new low in the ongoing vendetta against opposition figure. لیکن جو پیر کو اقدامات دیکھنے میں نظر آئے ہیں, یہ ایک نیو لو دیکھنے میں نظر آیا ہے. جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر گئی ہے انتقامی کاروائیاں کرنے میں اپوزیشن کے جو ان کے ارکان ہیں ان کے خلاف. According to reports کے مطابق the family was given no advance notice of the operation. فیملی کو کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں دیا گیا اس آپریشن کا, which took place on the first working day, جو کہ پہلے ورکنگ ڈے پہ کیا گیا عید ہالیڈیز کے بعد, and was thus unable to approach the courts for stay. تو اس لیے جو فیملی تھی وہ کورٹ سے اسٹے بھی نہیں لے سکی. مور ایور اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. The buildings were raised on a technicality that if applied without discrimination. اگین ہمارے پاس ڈبل کاماز ہیں, ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتے. یہ جو بلڈنگ ہے اگر ان کو ریز کیا جائے ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ اور ڈسکریمنیشن مطلب امتیاز نہ برتا جائے تو یہ کیا کرے گا, would lead to a vast number of constructions being torn down in many urban centers in the country. تو یہ جو اربن سینٹر ہیں, جو شہری علاقے ہیں ملک میں, ان میں بہت ساری جو تعمیرات ہیں ان کو گرانا پڑے گا اگر یہ ڈسکریمنیشن اپلائی نہ کی جائے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس, کمنٹس, سجیشن اینڈ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. تھینک یو سو مچ.